استاد کے چلے جانے کے بعد پھر آپ کا کیا لایا؟ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں اگر ایوارڈ ٹانگ کے تو اپنی دکان کھول لوں گا. تو یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں. امرود بیچنے والے وہی کام کر رہا ہے, کپڑا بیچنے والا بھی وہی کام کر رہا ہے. کوئی ایسا کام کرو کہ یہ زندہ رہ جائے. تو سوچ کے کم از کم مجھے کوئی 1.5 سال لگے ہیں سلیبس بنانے میں. اچھا. اس کا سلیبس میں نے بنایا. اور نہیں, اس میں جو تھی رائے یا جو مرضی تھی وہ شاکر صاحب کی بھی شامل تھی. یہ تو بات انہوں نے پہلے کی تھی نا جب میں پڑھتا تھا. کس کی ایما پر آپ نے بنایا؟ کسی کی ایما پہ نہیں, خود اپنے طور. خود طور. اچھا. کیونکہ میں اگر چاہتا تو میں بھی دکان کھول لیتا اور میرے پاس بھی سب کچھ ہوتا. میں نے کہا 2 راستے ہیں, ایک تو ہے کنگلا پن, یہ میں کروں گا تو مجھے کچھ نہیں ملنا. اگر میں یہ کروں گا تو سب کچھ ملے گا, یہ ختم ہو جائے گا. تو میرے اندر سے ہی ایک ٹیچر جاگا ہے جو میری فیملی کا ایک خاصہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو چلا دو, وہ کام کرو جو زندہ رہے. پیسہ تو آنی جانی چیز. اچھا, وہ سلیبس کیا بنایا؟ تو سلیبس میں نے سوچ کے جو میں نے سیکھا تھا استاد سے اس کو سکویز کر کے نا, کنڈنس کر کے 2 سال کا ایک کریکلم بنا کے 3 مہینے تو میں ان کے پیچھے پھرتا رہا ہوں کہ یہ کوئی اپروو نہیں کر رہا تھا. نہیں, اس میں جو بیسک پوائنٹس کیا؟ بیسک پوائنٹ لائن اور ایکسرسائزز اور یہ ڈیزائن کی ٹائم لائن کے ساتھ. یعنی کہ اگر میں اسٹوڈنٹ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں لائن کی اور میں وہ خود کرتا ہوں 3 دن میں, تو اس کو 6 دن دوں گا یا 5 دن دوں گا. تو اس طرح سے بہت یہ ٹیکنیکل چیز تھی کہ اس کا سلیبس دنیا میں کہیں اور ہے نہیں. اور دس از دا اونلی سلیبس اور دس از دا اونلی ڈگری who award نیشنل کلچر آرٹس award in the world, not in Asia. انڈیا میں بھی نہیں کہیں. جے پور میں آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, 5,500 آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے. 5,500 آرٹسٹ میں سارے پینٹر ہیں. ایجوکیشنسٹ کوئی نہیں, کیونکہ اس کے لیے ایجوکیشنسٹ ہونا ضروری ہے. مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, مطلب ہے کہ دوست تھے بلکہ, تو ان کو ایک لپکا تھا کہ جلد از جلد دولت کمائی جائے. جی ہاں. اور دولت جو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. تو وہ گئے ہندوستان, وہاں جے پور وغیرہ گئے, واپس آئے تو کہنے لگے لو جی میں بہت امیر ہو جاؤں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے وہاں پہ مجھے ایک مہاراجا کے ڈسینڈنٹ ملے, پتہ نہیں جو بھی انہوں نے نام بتایا, اور اتفاقاً ملاقات ہو گئی. ان کے پاس اوریجنل 300 سال پرانی منیچرز تھی اور ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو میں نے ان سے 5 منیچرز خریدی, 50 ہزار کی شاید یا جو بھی ہے. اور میں اب یہ تو 50,000 کی لی ہے, یہ تو 50 لاکھ کی بھی کہے گی. تو مجھے یقین آیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں جو قدامت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اس کی خوشبو ہوتی ہے, وہ مجھے نہیں آئی. بعد میں ایک دن روتے ہوئے آئے آلموسٹ, کہنے کہ میں تو لٹ گیا. تو میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا کہ میں جہاں بیچنے گیا ہوں, انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کسی کارخانے سے اٹھا کے لائے ہیں, وہاں پہ کچھ 30-40 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ جو ہے وہ پگڑیاں بنا رہا ہے, دوسرا چہرہ بنا رہا ہے, اس طرح کر کے وہ مطلب ایک اسمبلی لائن ہے, ادھر سے چلتے ہیں. 50 لوگوں کے بعد مطلب کہ 10 منٹ میں ایک پوری مکمل جو ہے منیچر تیار ہو جاتی ہے, اور وہ منیچر بیچی جاتی ہے قدیم کر کے, اس کو پھر قدیم بھی کر لیتے. یہ پروسیس ہے انڈیا میں, جے پور میں ہے. ہاں جے پور میں ہے. مگر وہ فیک منیچر کا ایک کاروبار ہے, یہ لمبی کہانی ہے سر جی. یہ اس کو آپ اچھا آپ فرق جان سکتے ہیں؟ میرے ایویلویشن میں کرتا ہوں, اور اپریزنگ, ایویلویشن, ریسٹوریشن, یہ سارا میں نے کیا ہے. اور میں نے ایویلویشن کیا ہے پیسیفک ایشیا میوزیم لاس اینجلس پیسیڈینا میں, نیلسن میوزیم کینسس سٹی میں, اور ایل اے کاؤنٹی میوزیم. انہوں نے بلایا تھا آپ کو؟ میں گیا تھا 94 میں جب پہلی دفعہ
پیسفک ایشیا میوزیم امریکہ؟ ڈیوڈ کمینسکی کا یہ نہیں نہیں، آپ یہ بتائیں کون کون سے شہروں میں گئے تھے؟ میں تو 32 اسٹیٹ گھوما ہوں اچھا، سر جی. کیا کرتے تھے وہاں آپ؟ لیکچرز، ورک شاپس. اچھا، ان کی جو ریسٹوریشن تھی نہیں، ایک سیکنڈ، وہ ذاتی کلیکشن تھی ان کی؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں میوزیم کی کلیکشن. وہی میوزیم کی کلیکشن پیسفک ایشیا میوزیم کا جو ڈائریکٹر تھا ڈیوڈ کمانسکی، وہ یہ لاہور آیا تھا. ٹھیک. وہ مل کے گیا تھا، اس کو انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. تو وہ جب میں 94 میں گیا تو انہوں نے تو پہلے سے سامان رکھا ہوا تھا ہاں کہ یہ بتائیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پھر پرتاپ دتیا پال کی میں نے وہ جو اہل کاؤنٹی میں تھا ساؤتھ ایشین آرٹ کا کیوریٹر، اس کا وہ. اچھا، وہاں آپ نے ریسٹوریشن کی؟ ریسٹوریشن نہیں، ایویلویشن. ایویلیویشن سے مراد کیا ہے؟ اپریزنگ، ایویلویشن کہ یہ تصویر جینون ہے، صحیح ہے، اوکے. فیک ہے، یہ ڈیٹ ہے. آپ ان میں سے بیشتر تصویروں پہ کس نتیجے میں پہنچے؟ بکواس. اچھا. انڈین نے ایک بڑا ریکٹ چلایا ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے سر جی، یہ بہت پول کھلیں گے. یعنی ہم جب بڑے میوزیم میں جاتے ہیں تو ذرا یہ سینٹرل میوزیم اور لاہور کے بھی میں نے ایویلیوشن کی ہے. یہ 98 میں انہوں نے بلایا تھا، اور پی این سی میں بھی میں نے کیا ہے. نہیں، پھر اس کا رزلٹ بتائیں. رزلٹ کیا ہے کہ مجھے انہوں نے گھیر گھار کے 94 یہ نہیں، اس کا رزلٹ بتائیں. اس میں رزلٹ میں یہ تھا کہ جو 1540-50 کے دور کی پینٹنگ دکھا رہے ہیں، اور کاغذ ہے 1856 کے بعد کا. ہاں. تو کیسے 1540 میں ہو سکتا ہے؟ وہ تو کاغذ اس وقت بنے ہی نہیں یعنی تھی وہ جینون، لیکن ان کا پیریڈ آگے کا تھا. نہیں سر جی، ہاں. فیک تھیں دونوں تینوں. فیک. لاس اینجلس کاؤنٹی میوزیم کا جو کیوریٹر ہے نا، اچھا، اس نے مجھے ٹیسٹ کیا. آپ کو تو ڈرتے مرد ہمارے کوئی میوزیم بلاتا بھی نہیں ہوگا اپریزل کے لیے؟ میں نہیں، بلاتے ہیں. ہاں. میری مخالفت کیوں ہے؟ میں فیک کو فیک کہتا ہوں، جینوئن کے یہ 2 نمبر میں نہیں کہا. اچھا دیکھیں، یہ تمام جتنے بھی یہ بڑا کروڑوں روپے کا کام ہے، اور یہ پیسے دیتے ہیں اور اپنے جان سے فیک. ابھی 2-4 کیس لگے ہوئے ہیں کہیں کسی کے یہاں پہ، تو وہ انہوں نے اس وقت کے جو پینٹر ہیں ان کو فیک کو جینون سرٹیفکیٹ دے کے تو وہ 120 میں بیچے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ پیچھے ان کے پڑے ہوئے ہیں.